الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آگے سے آ جائیے آپ لوگ، آگے کا جو صف ہے اس کو پر کر لیجیے. آ جاؤ بیٹے، آگے آ جاؤ. گزشتہ جمعہ کو معراج سے متعلق گفتگو ہوئی تھی اور میں نے یہ کون سی تاریخ، اس میں اختلاف ہے علماء کا. بعضوں نے رمضان کا مہینہ کہا، کسی نے ربیع الاول کا مہینہ کہا، کسی نے ربیع الثانی کا مہینہ کہا ہے اور کسی نے رجب کا کہا ہے. اس لیے علماء کا اس میں مہینے کے اعتبار سے اختلاف ہے کہ کس مہینے میں معراج کا واقعہ پیش آیا. تاریخ بھی الگ الگ ہے، لیکن ایک قول میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. رجب کا مہینہ اور 27ویں تاریخ، یہ مہینہ اور یہ تاریخ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے رسول کو اپنے پاس بلایا. ہجرت سے کہیں 7-8 مہینہ پہلے ہے اور کہیں 1 سال پہلے ہے. اس وقت ہجرت آپ نہیں کیے تھے، آپ مکہ میں ابھی تھے. فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں بھی کئی روایتیں ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ میں حتیم میں سویا ہوا تھا. کعبہ کا جو ایک ایسا حصہ ہے جو کعبے کے ساتھ ہے لیکن ابھی نہیں ہے، کعبے سے باہر کر دیا گیا ہے، جہاں پر 2 رکعت نماز پڑھا جاتا ہے لیکن ہے وہ کعبے کا حصہ، اسے حتیم کہا جاتا ہے. تو ایک روایت تو ایسا ہے کہ میں وہاں سویا ہوا تھا اور میرے پاس 2 فرشتے آئے. اور نبی جب سوتا ہے تو اس کی آنکھیں سوتی ہے، دل نہیں سوتا. سارے انبیاء کرام کا یہی حال ہے. وہ ہم لوگوں جیسے بے فکر ہو کر گھوڑا بیٹھ کے نہیں سوتے، ان کی آنکھیں صرف سوتی ہیں، دل کی آنکھ بیدار ہوتی ہے. دوسری روایت ہے کہ میں اپنے ام ہانی کے گھر پر سویا ہوا اور 2 فرشتے آئے، چھت کھلا، اب چھت سے آئے اور انہوں نے مجھے اٹھایا اور اٹھانے کے بعد پھر مجھے کعبے کے پاس لے کر گئے. تو قرآن کی جو آیت بتاتی ہے وہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کے سفر، لیکن دوسری آیتیں ہیں اور احادیث مبارکہ ہے جس میں یہ پتا چلتا ہے کہ مسجد اقصی سے لے کر اللہ کے نبی 7ویں آسمان تک گئے ہیں. تو سب سے پہلے اللہ نے سبحان سے شروع کیا اس واقعے کو بیان کرنے کے لیے. فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا. مسجد الحرام الى المسجد الاقصی، وہ ایسی جگہ ہے جس کے ارد گرد برکتیں ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں.
ताकि अल्लाह अपनी निशानियों को दिखा सके। इलल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। ये इसलिए ताकि वहां पर जो निशानियां हैं, वहां पर जो बरकतें हैं, उन बरकतों से अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आशना कराया जाए। अब ये एक अजीब सफर था। आदमी सोचेगा ऐसा कैसा हो सकता है, हालांकि उस जमाने में मक्का से अगर मस्जिद अक्सा फलस्तीन अगर जाना हो ऊंट से तो 40 दिन का सफर होता है, और फिर वहां से आसमान पर जाना, हर आसमान के बीच में 500 साल का सफर है। एक आसमान से दूसरे आसमान के बीच में जो मसाफत है वो 500 साल। अब ऐसे सोच लिए 7 आसमान तक आदमी पूरी जिंदगी चाहे तो नहीं जा सकता। ये इंसान की अकली सोच है, लेकिन पहले ही बता दिया सुबहान अल्लज़ी, लेकर कौन गया? अल्लाह। तो अल्लाह ताकत वाली जात है। अल्लाह की जात कुछ भी कर सकती है, जिसको जहां भी पल भर में पहुंचा सकती है। इसलिए शुरू में कहा सुबहान अल्लज़ी अस्रा। अस्रा का माना होता है रात, और मस्जिद हराम से लेकर और मस्जिद अक्सा तक के सफर को असरा कहते हैं। और आगे कैद भी लगाया कि लैलन, रातों रात ले गए, यानी लैलन से पता चलता है कि रात के कुछ हिस्से में, पूरी रात ये सफर नहीं हुई है। ये सफर जो हुआ है वो पूरी रात नहीं है, चंद हिस्सा, रात के थोड़ा सा हिस्सा, आखिरी हिस्सा। फरमाया सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु। जहां के इर्दा गिर्द बरकतें नाजिल फरमाई, निशानियां हैं अल्लाह ताला की। और आगे फरमाया कि सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, अल्लाह अपने बंदे मोहम्मद रसूलुल्लाह दरूद शरीफ पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहां बंदा क्यों कहा? या ये भी तो कह सकते हैं थे कि अल्लाह अपने नबी को, अपने रसूल को आसमानों पर बुलाया, लेकिन यहां कहा बिअब्दिही। उलमा ने लिखा है, मुफस्सिरीन लिखते हैं बिअब्दिही कहकर उन लोगों के दिमाग के अंदर ताले को बंद कर दिया कि जो ये न सोचे कि भाई रातों रात चंद सेकंड में या चंद मिनटों में मस्जिद हराम से अक्सा तक जाना, फिर 7 आसमान तक जाना, ये तो कहीं खुदा का काम तो नहीं है। यानी नबी को कोई खुदा न बना लेवे, अल्लाह न बना लेवे। इसलिए यहां पर कहा कि बिअब्दिही, बंदे से बड़ा फजीलत किसी के अंदर नहीं है। वो मेरा बंदा है, जिस बंदे को मैंने बुलाया था। बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। हजरत जिब्रील, हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम, ये दोनों तशरीफ लाए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाया, वहां लेकर गए, आपके सीने मुबारक को चाक किया, उसमें से दिल निकाला, सोने का तश्त जन्नत से लेकर आए थे उसमें रखा, जमजम के पानी से उसे धोया, और धोने के बाद इल्म और हिकमत से उस दिल को भर दिया, और भरने के बाद फिर वापस वहीं पर फिट कर दिया, और हाथ फेरा हुआ ऐसे के वैसे ही हो गया। अपने साथ में एक बुराक, एक सवारी लेकर आए थे जिसका नाम बुराक है, जो घोड़े से यानी खच्चर से छोटा और गधे से थोड़ा बड़ा। उसके 2 पर थे। अब वो तो आसमानी सफर का वो घोड़ा था, वो आसमान का था। अब बहुत से घरों में उस बुराक की तस्वीर लोग लगा कर रखते हैं। अब हुजूर के सिवा दुनिया में किसी ने उसको देखा ही नहीं, ये तस्वीर आई कहां से? बस एक ख्याली तस्वीर लोग बना लेते हैं और लटका देते हैं घरों में, और सोचते हैं कि उससे बरकत हासिल होगी। कैसे बरकत हासिल होगी भाई? उस बुराक का तस्वीर तो है ही नहीं।
وہ تو رات کے کچھ حصے میں براق آئی، حضور نے صرف دیکھا، اور وہ جو فرشتے تھے وہ دیکھے، اور وہ پہلی بار آئی، اس سے پہلے اس پر کوئی نبی سوار نہیں ہوئے تھے، حضور پہلی مرتبہ سوار ہو رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اس کی تیز رفتاری کا عالم یہ کہ جہاں تک اپنی نظر پڑتی ہے اس کا ایک قدم وہاں تک پڑتا تھا، اتنی تیز رفتار۔ جب آپ سوار ہونے لگے تو اس نے کچھ شوخی کی، جبریل امین نے ہنٹر مارا اور کہا کہ تجھے پتا ہے تیرے اوپر کون سوار ہو رہا ہے؟ آج تک کوئی تیرے اوپر سوار نہیں ہوا ہے، لیکن جو ذات تیرے اوپر سوار ہو رہی ہے وہ کائنات میں سب سے زیادہ افضل ہے۔ جب یہ کہا تو براق لکھا ہے کتابوں میں وہ پسینے سے تر بتر ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ سوار ہوئے، وہاں سے سفر شروع ہوا مسجد اقصی تک کی۔ مسجد اقصی پہنچے، اب سوچئے 40 دن کا سفر سیکنڈوں میں اللہ تعالیٰ نے طے کرا دیا۔ وہاں جا کر ایک پتھر تھا جس میں اکثر انبیاء کرام جو آتے تھے اپنے جانور اس میں باندھا کرتے تھے۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس پتھر میں سوراخ کیا اور اس براق کو باندھا اور کہا کہ آپ مسجد اقصی میں چلے جائیں۔ اب اس دن ہوا کیا تھا کہ جو عیسائی اس وقت تک عیسائی تھے، لوگ قابض تھے اس پہ، اس میں عبادت کرتے تھے، تو جو وہاں کا مؤذن تھا یا امام تھا وہ روزانہ سب دروازے سب کھڑکیاں بند کر دیا کرتا تھا، لیکن اس رات کو وہ چاہ کر بھی دروازہ بند نہیں کر پایا۔ بہت کوشش کی، کافی لوگوں کو بھی بلایا، لیکن وہ چاہ کر بھی دروازہ بند نہیں کر پایا۔ وہ دروازہ اس کی بند ہی نہیں ہوئی مسجد۔ وہ بھی پریشان ہو گیا کہ آج سے پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا تھا، اتنی سہولت سے دروازہ بند ہو جایا کرتی تھی، آج بند ہی نہیں۔ وہ چھوڑ کر چلا گیا۔ پھر تو بند ہوتا کیسے جب آخری نبی اس میں آنے والے ہیں، وہاں پر نماز پڑھانے والے ہیں، تو بند کیسے ہو جاتے؟ اللہ کی مرضی کے بغیر کہتے ہیں نا ایک پتا بھی نہیں ہلتا۔ تو جو دروازہ روزانہ آسانی کے ساتھ وہ بند کر دیتا تھا، آج مشکل کے ساتھ بھی بند نہیں کر پایا، کیونکہ اللہ کی مرضی نہیں تھی، اللہ کی چاہت نہیں تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ جائیے آپ اندر، مسجد اقصی کے اندر مسجد میں داخل ہوئے، وہاں سارے انبیاء کرام کو اللہ نے جمع کر دیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی، کم و بیش 1,24,000 بتایا جاتا ہے، سارے نبیوں کو مسجد اقصی میں اللہ نے جمع کر دیا۔ اب یہ نہ سوچے کہ بھائی نبی کہیں مدفون ہے، کسی کا کہیں قبر ہے، کسی کا کہیں ہے، وہاں سب کیسے جمع ہو گئے؟ اللہ کے لیے مشکل ہے بھائی؟ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تب اللہ تعالی نے اس رات کو، بڑے دھیان سے سننا، اس رات کو ہر چیز کے اوپر فل اسٹاپ لگا دیا تھا، وقت کو تھم گیا تھا، وقت تھم گئی تھی، شجر حجر چاند سورج سب چیز کو بالکل روک دیا تھا۔ بس جو ٹائم تھا اسی ٹائم پر، بس جیسے 1 بجا ہے، اگر روک دیا جائے تو 2 دن ہو جائے گا، پھر بھی 1 ہی بجا رہے گا۔ اللہ نے سمے کو روک دیا تھا، گھڑی کو روک دیا بالکل۔ سارے انبیاء جمع ہیں، اذان ہوئی، اب سب سوچ رہے ہیں کہ امامت کون کرے گا، نماز کون پڑھائے گا۔ حضرت جبرائیل امین نے حضور کا ہاتھ پکڑا اور مصلی پہ کھڑا کر دیا کہ یا رسول اللہ آپ نماز پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھائی۔ یہ اس کو ثابت یہ کرنا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار ہیں، سارے نبیوں کے امام ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ جیسے قرآن میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا جب تمام نبیوں کی روحیں جمع تھی، اس وقت اللہ نے کہا تھا کہ دیکھو اگر تمہارے زمانے میں ہمارا آخری نبی آ جائے تو کیا تم اس کو مانو گے، ان پر ایمان لاؤ گے، ان کی اتباع کرو گے؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا تھا کہ یا اللہ اگر ہمارے زمانے میں آخری نبی آ جائیں ہم ان کی اتباع کریں گے، ہم ان کے پیچھے چلیں گے،
ہم ان کی بات مانیں گے۔ آج اس الست والی، اس وعدے والے کو یہ معراج کی رات اللہ نے یاد دلایا کہ وہ نبی آ گئے ہیں اور تمہاری امامت کرائیں گے۔ مختصر یہ کہ آپ نماز پڑھانے کے بعد باہر نکلے، باہر آتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 پیالے پیش کیے گئے۔ یہ ساری روایتیں حدیث کی ہے، کوئی ایسے قصے کہانیاں نہیں ہیں، مسلم شریف اور بخاری شریف کی روایتیں ہیں۔ آپ کے سامنے 2 پیالے پیش کیے گئے، ایک پیالے میں شراب تھا، ایک پیالے میں دودھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ لیا۔ حضرت جبریل امین نے کہا کہ مبارک ہو، آپ نے فطرت کو پسند کیا، جو دین فطرت ہے اس کو آپ نے پسند کیا۔ اگر آپ شراب والا پیالہ لے لیتے تو آپ کی امت گمراہیوں میں ڈوب جاتی۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس وقت معراج کی رات اللہ کے نبی نے شراب کو ہاتھ تک نہیں لگایا، حالانکہ اختیار دیا گیا تھا کہ آپ یہ پیالہ لیں یا یہ پیالہ لیں۔ آپ نے دودھ کا پیالہ لیا، اور آج 1450 سال ہو گئے ہم شراب کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ آج مسلمان شراب پی رہا ہے۔ جس چیز سے اللہ کے رسول اس وقت ڈرے تھے اور دودھ لیا تھا، شراب نہیں لیا تھا، کہ اگر شراب لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی، اور آج وہی کر رہی ہے کام امت۔ غیروں کو دیکھ کر، یہودیوں کو دیکھ کر، نصاروں کو دیکھ کر وہ بھی لگا رہی ہے اور ٹن ہو کر گھومتی رہتی ہے۔ میرے عزیزو، شراب حرام ہے اسلام میں، جیسے سور حرام ہے، اس سے خطرناک شراب ہے۔ فرمایا کہ شراب جو ہے یہ ام الخبیث ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہے، اس کی ماں ہے شراب۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، میرے جوانوں، شراب پینے سے کوئی غم غلط نہیں ہوتا، کوئی ٹینشن دور نہیں ہوتا، دنیا کے بھی نقصان ہے اور آخرت کے بھی نقصان ہے۔ اس کے اوپر پھر کبھی بات کی جائے۔ اور بھی روایتوں میں آتا ہے کہ دنیا بھی آپ کے سامنے بن سمر کر سج کر آئی تھی، لیکن آپ نے اس کے اوپر توجہ ہی نہیں دیا، بالکل توجہ نہیں دیا۔ پھر وہاں سے اب سیڑھی براق کا سفر وہاں سے ختم ہو گیا۔ معراج کا معنی ہی ہوتا ہے سیڑھی کے۔ اس کے روایتوں میں آتا ہے کہ وہاں سے سیڑھی لگائی گئی، اس سیڑھی کے ذریعے سے ایک آسمان کے بعد دوسرے، دوسرے کے بعد تیسرے پر پہنچے، اور آسمانوں پہ پہرا اتنا، سوچئے آخری نبی آ رہے ہیں، بلانے والا اللہ خود ہے، لیکن جیسے ہی پہلے آسمان پر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا جبریل امین نے، دربانوں نے پوچھا کہ کون؟ کہا کہ میں جبرائیل۔ جبرائیل تو تمام فرشتوں کے سردار اور نبی تمام نبیوں کے سردار، دونوں سردار ہیں، لیکن پہرا کتنا خطرناک ہے کہ سوال کیا جا رہا ہے کہ آپ کون، کہ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ تو کہا کہ یہ سردار انبیاء محمد الرسول اللہ درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو کہا کہ یہ کیوں آئے ہیں؟ کہ ان کو بلایا گیا ہے۔ دروازہ کھل گیا، مرحبا کہا انہوں نے، مرحبا آخری نبی۔ ایسے ہی کر کے دوسرا، تیسرا، ہر دروازے پہ سوال کیا گیا، اور ہر آسمان پر کسی نہ کسی نبی سے ملاقات ہوئی۔ حضرت زکریا سے ملاقات ہوئی، حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ہر نبی نے آپ کو ویلکم کہا، ہر نبی نے آپ کو مرحبا کہا۔ وقت ہو رہا ہے، اب انشاءاللہ یہاں سے آئندہ جمعہ کو کہ اللہ کے نبی اخیر میں کہا، جو لاسٹ ہوتا ہے وہ ہے سدرۃ المنتہا۔ قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، عندہا سدرۃ المنتہا۔ وہاں پر پہنچے، وہ سدرہ کہتے ہیں ایک بیری کے درخت کو، جس کے پتے جو ہیں وہ ہاتھی کے کان کے برابر ہوتے ہیں، اور اس کا جو پھل ہوتا ہے، بیر جو ہوتا ہے، وہ بڑے بڑے جو مٹکے ہوتے ہیں، مٹکے کے برابر، مدینہ کے جو مٹکے ہوتے تھے اس مٹکے کے برابر اس کا پھل ہوتا ہے۔ وہاں تک حضرت جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے۔ وہاں سے پھر کیا ہوا آگے، وہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو بیان کیا جائے گا۔
اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بھائی درود شریف کتنے لوگوں نے پڑھا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور مزید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. بھائی آپ پڑھو گے آپ کو فائدہ ہوگا، مجھے فائدہ نہیں ہوگا. آپ پڑھو گے آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کرو گے آپ کی زندگی بدلے گی. اس لیے جتنے لوگ ابھی نہیں پڑھ رہے ہیں وہ بھی شروع کر دیں. آج جمعہ ہے، آج کے دن 1000 پڑھنا ہے. بتایا تھا نا فضیلت، صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی. 1000 پڑھنے میں کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے، آرام سے پڑھ سکتے ہیں. ہم سوچئے ہمارا نام لے کر، ہمارے ماں باپ کا نام لے کر ہمارا درود آقا کے دربار میں پہنچے گا کہ فلاں فلاں ابن فلاں فلاں کا رہنے والا ہے، یا رسول اللہ یہ آپ کو درود بھیجا ہے. اللہ اللہ کے نبی کتنے خوش ہو جائیں گے. تو دنیا میں تو خوش نہیں کر پائے لوگوں نے، دنیا میں تکلیفیں بہت پہنچائی، تو کم سے کم قبر میں ہم تو ان کو سکون پہنچاویں. کریں گے نا انشاءاللہ. جزاکم اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.